بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر فن کا ایک موضوع ہوتا ہے۔ تو علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ موضوع کی تعریف کرتے ہیں، پھر بتائیں گے علم منطق کا موضوع کیا ہے۔ فرماتے موضوع کل علم ما یبحث فیہ عن عوارضہ الذاتیۃ لہ۔ ہر علم یا کسی بھی علم، کسی بھی فن کا موضوع وہ ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات کو جو چیز عارض ہو، جیسے انسان کا بدن ہے، اس پر بخار عارض ہوتا ہے، نزلہ عارض ہوتا ہے، زکام ہے، درد ہے، دنیا بھر کی بیماریاں عارض ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی فن کا موضوع وہ ہے جس فن میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ ذات پر جو چیز عارض ہو اس سے بحث کی جائے۔ تو علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان ہے۔ کیا ہے؟ بدن انسان۔ کیوں؟ بدن انسان پر جو چیزیں عارض ہوتی ہیں، بخار، سردی، نزلہ، زکام، درد وغیرہ، اس سے بحث ہوتی ہے۔ بخار کی دوا کیا ہے؟ نزلے کی دوا کیا ہے؟ زکام کی دوا کیا ہے؟ گیس کی دوا کیا ہے؟ بدن کو جو چیز عارض۔ تو ہر علم کا موضوع وہ ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ بدن الانسان للطب، جیسے علم طب کا موضوع کیا ہے؟ بدن انسان۔ علم طب کا موضوع کیا ہے؟ طب ایک فن ہے نا، تو اس میں کس چیز سے بحث کی جاتی ہے؟ انسان کے بدن سے۔ جوڑ کی ہڈیاں ہیں، یہ ہے، وہ ہے، سب اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو بدن انسان اس کا موضوع ہے کہ بدن انسان پر جو چیز عارض ہوتی ہے اس سے وہ لوگ بحث کرتے ہیں۔ ہڈی ٹوٹ گئی، آنکھ کی روشنی زائل ہو گئی، یا آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی، کان میں تکلیف ہے، گرانی ہے، سماعت کمزور ہو گئی، سب سے بحث کرتے ہیں نا۔ زبان میں چھالا ہو گیا، ٹیومر ہو گیا۔ تو بدن انسان موضوع ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بدن انسان پر جو چیزیں عارض ہوتی ہیں اس سے وہ لوگ بحث کرتے ہیں۔ والکلمۃ والکلام لعلم النحو، علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے۔ کلمہ پر جو چیز بالذات عارض ہوتی ہے، رفع ہے، نصب ہے، جر ہے، کلمہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے، معرب ہے کہ مبنی ہے، سمجھ گئے؟ فاعل ہے کہ مفعول ہے، تمیز ہے کہ حال ہے، مبتدا ہے کہ خبر ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ کلام ہے تو یہ کلام خبری ہے کہ کلام انشائی ہے؟ کلام خبری ہے یا کلام انشائی ہے؟ تو کلام انشائی کی بہت سی قسمیں ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب سے نہ بحث ہوتی ہے، مبتدا کس کو کہتے ہیں، خبر کس کو کہتے ہیں، فاعل کس کو کہتے ہیں۔ تو کلمہ یا تو فاعل ہوگا یا مفعول ہوگا۔ مفعول ہے تو مفعول بھی ہے، فی ہے، لہو ہے، حال ہے، تمیز ہے، ذوالحال ہے، سمجھ رہے ہیں؟ انا کا اسم ہے، کانا کی خبر ہے، کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، ٹھیک ہے۔ منطق کا موضوع کیا ہے؟ علم نحو کا موضوع تو کلمہ اور کلام ہو گیا، منطق کا موضوع کیا ہے؟ تو کہتے ہیں منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ کیا ہے؟
معلومات تصوریہ مگر تمام معلومات نہیں، وہ معلومات تصوریہ ہیں جن سے کسی مجہول تصوری کو جانا جا سکے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جن سے کسی مجہول تصدیقی کو حاصل کیا جا سکے۔ بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہیں مگر ہم سے انہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ہم زید کو جانتے ہیں، بکر کو جانتے ہیں، خالد کو جانتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی مجہول چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ۔ مگر تمام معلومات تصوریہ اور تمام معلومات تصدیقیہ نہیں، وہ معلومات تصوریہ ہیں جن سے کسی مجہول تصوری تک رسائی ہو۔ وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جن سے کوئی مجہول تصدیقی معلوم ہو۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ تو اب معلومات تصوریہ سے بحث کرتے ہیں کہ کیسے ہم ان معلومات کو مرتب کریں، ترتیب دیں کہ وہ ترتیب کسی مجہول تصوری تک پہنچا دے۔ معلومات تصدیقیہ سے بحث اس حیثیت سے کرتے ہیں کہ ان معلومات تصدیقیہ کو ہم کیسے ترتیب دیں کہ اس ترتیب سے کوئی مجہول تصدیقی معلوم ہو۔ صغریٰ، کبریٰ، حد اوسط، شکل اول، ایسا پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا؟ منطق کا موضوع المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ۔ منطق کا موضوع کون ہے؟ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ۔ لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً نہیں کہ ہر معلوم تصوری ہر معلوم تصدیقی، بل من حیث معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ منطق کا موضوع ہیں، مگر اس حیثیت سے انہا موصلۃ الی المجہول التصوری والتصدیقی کہ وہ کسی مجہول تصوری اور تصدیقی تک کیا ہوں؟ موصل۔ اسی کو میں نے بہت واضح کیا کہ معلومات تصوریہ وہ معلومات تصوریہ ہیں جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائیں، وہ معلومات تصدیقیہ ہیں جو کسی مجہول تصدیقی تک۔ آپ پڑھو گے یا پڑھ چکے ہو کہ منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ یہاں کہتے ہیں کہ منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں، ایک ہی چیز ہے۔ معرف کس کو کہتے ہیں؟ معرف کس کو کہتے ہیں؟ ان معلومات تصوریہ کو کہتے ہیں جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائیں۔ معرف کی یہی تعریف ہے۔ حجت کس کو کہتے ہیں؟ ان معلومات تصدیقیہ کو کہتے ہیں جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائیں۔ تو چاہے یہ کہو منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے، اور چاہے یہ کہو کہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ کسی مجہول تصوری اور تصدیقی تک پہنچائیں۔ آپ معرف کہو گے تو آپ سے پوچھیں گے معرف کیا ہے؟ تو کہو گے معرف اس معلوم تصوری کو کہتے ہیں جو کسی مجہول تصوری تک۔ حجت اس معلومات تصدیقیہ کو کہتے ہیں جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائیں۔ تو معلومات تصوریہ مجہول تصوری تک، معلومات تصدیقیہ مجہول تصدیقی کے کب پہنچائیں گے؟ جب ان تصورات معلومہ کو آپ ترتیب دیں۔ تو چاہے معلومات تصوریہ کہو، چاہے تصورات معلومہ کہو، چاہے معلومات تصدیقیہ کہو، چاہے تصدیقات معلومہ کہو، بات ایک ہی نہ ہے۔ چاہے یہ کہو وہ تصورات معلومہ جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائیں، وہ تصدیقات معلومہ جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائیں۔ بات سمجھ گئے؟ تو یہ معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ ہی سے بحث کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ترتیب دیں کہ وہ ترتیب کسی مجہول تصوری، کسی مجہول تصدیقی، یعنی تصوری مجہول اور تصدیقی مجہول کو معلوم کرا دے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ چلیں، سمجھ گئے نا؟ فائدہ اعلم ان لکل علم و صناعت غایۃ، جان لیجیے کہ ہر علم اور ہر فن کی ایک غایت ہے، ایک غرض ہے۔ ہر علم، ہر فن، ہر پیشے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ بات دل میں آ گئی؟ ہم نوکری کرتے ہیں، کوئی تجارت کرتا ہے
تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں مقصد ہے؟ ہر علم، ہر صنعت، ہر پیشے کا ایک مقصد ہے، ایک غرض ہے، ایک غایت ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ منطق پڑھ رہے ہو، پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، نہ پڑھ رہے ہو پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، فقہ پڑھ رہے ہو پڑھنے کا کوئی مقصد ہے، حدیث پڑھ رہے ہو پڑھنے کا کوئی مقصد ہے۔ ہر علم اور فن کی ایک غایت اور غرض ہے۔ وَإِلَّا ورنہ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی علم کی کوئی غرض نہ ہو لَكَانَ طَلَبُهُ عَبَثًا، تو اس علم کا طلب کرنا بیکار کہلائے گا۔ کہیں گے بیکار، تو پوچھیں گے اس کا پڑھ رہے ہو کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں، تو جب بے مقصد ہے تب بیکار ہے۔ آدمی کوئی بھی کام مقصد کے لیے کرتا، بے مقصد نہیں کرتا۔ وَالْجِدُّ فِيهِ لَغْوًا، اس علم کا سیکھنا بیکار ہوگا، اور اس علم میں کوشش کرنا یہ بھی کیا ہوگا؟ لغو ہوگا۔ رات کے 2 بج گئے 3 بج گئے جاگ رہے ہیں، چین سے سو نہیں رہے، دوپہر میں کھانا کھایا، لیٹے بھی نہیں کہ کتاب لے کے بیٹھ گئے، وہاں سے یہاں تک ٹھنڈی ہے، گرمی ہے، بارش میں آ رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہ تو کہیں گے بے مقصد جاتے ہو، 8 سال 9 سال بوڑھے ہو گئے، کچھ مقصد ہی نہیں اس کا۔ تو ہر علم، ہر صنعت، ہر فن، ہر پیشے کا ایک مقصد ہے، ورنہ یعنی اگر بے مقصد ہو، لا مقصد ہو، تو اس علم کا طلب کرنا بیکار ہوگا، اور اس علم کی طلب میں کوشش کرنا کیا ہوگا؟ لغو ہوگا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو اب علم منطق ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ ہم کل ہی بتا چکے، علم منطق کے سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ الاصابۃ فی الفکر، الاصابۃ فی صحیح فکر، صحیح فکر، صحیح نظر، صحیح ترتیب کا حاصل کرنا۔ یعنی ہم کوئی نظر کریں، کوئی فکر کریں، کوئی ترتیب دیں تو وہ صحیح ہو، غلط نہ ہو، نظر صحیح حاصل کرنا۔ باز میں گیا؟ اصابہ یصیب اصابتاً، درستگی کے معنی میں ہوتا ہے، فکر میں درستگی۔ کیا مطلب؟ یعنی فکر صحیح تک رسائی حاصل کرنا، صحیح فکر کو حاصل کرنا، درست فکر کو حاصل کرنا۔ یعنی ہم مجہول تصوری یا تصدیقی کو حاصل کرنے کے لیے تصورات معلومہ، تصدیقات معلومہ کو ترتیب دیں تو وہ ترتیب صحیح ہو، فاسد نہ ہو، غلط نہ ہو۔ بات میں آ گئی؟ وحفظ الرائے عن الخطأ فی الفکر، اب نظر سمجھ رہے نا، وہی نظر کی تصورات معلومہ، تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دینا کہ ان سے کوئی مجہول تصور یا تصدیق معلومی، یہی نا ہے۔ اور نظر کی خطا سے رائے کو محفوظ رکھنا، نظر کی خطا سے رائے کو محفوظ رکھنا، حفظ الرائے عن الخطأ فی النظر، اور نظر کی خطا سے، کس کی؟ نظر کی خطا سے رائے کو محفوظ رکھنا۔ بات سمجھ گئی؟ یعنی ہم کوئی نظر کریں، کوئی فکر کریں، کوئی ترتیب دیں تو وہاں پر خطا واقع نہ ہو۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ سے کوئی پوچھے منطق کا موضوع کیا ہے تو آپ کہو گے وہ معلومات تصوریہ اور وہ معلومات تصدیقیہ جو کسی مجہول تصوری اور کسی مجہول تصدیقی تک پہنچاتے ہیں۔ منطق کی غرض و غایت کیا ہے؟ صحیح فکر کو حاصل کرنا اور نظر کی خطا سے محفوظ رہنا۔ فصل مبحث الالفاظ، الفاظ کی بحث۔ منطق میں آپ پڑھ چکے ہیں کبرا ہی میں کہ ان کا مقصود معرف اور حجت ہے۔ معرف اور حجت یہ معانی ہیں، منطقیوں کا مقصود معانی ہے، الفاظ نہیں، مگر معنی بغیر لفظ کے سمجھ ہی نہیں سکتے۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ بغیر الف بے تے، الف زبرہ بے زبرہ کے آپ قرآن شریف پڑھ نہیں سکتے، اس لیے پہلے الف بے سکھایا جاتا ہے، الف زبرہ بے زبرہ سکھایا جاتا ہے، الف زبرہ بے ساکن اب سکھایا جاتا ہے۔ سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟
تو ایسے معنی آپ سمجھ نہیں سکتے ہو کس کے بغیر؟ الفاظ کے بغیر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بہت سے معنی ہیں الفاظ کے بغیر بھی سمجھ لیے جاتے ہیں۔ کسی کو پٹائی کرنی ہوتی تو ایسے ایسے کر دیتے ہیں، ایسے ایسے کر دیتے ہیں۔ لڑکوں کو چھڑی دکھایا، سمجھ جاتے ہیں نا کہ اس سے بھی خدمہ اخدم و خدمتاً کی گردان شروع ہو جائے گی۔ یہ تنبیہ الغافلین ہے، تو خدمت کے لیے رکھا گیا ہے، سمجھ جاتے ہیں نا۔ تو بہت سی چیزیں ہیں۔ کبھی کبھی پانی پینا ہوتا تو ایسے اٹھایا، ہم نے کہا، کچھ بولے نہیں، سمجھ گئے نا کہ پانی بھر لاؤ۔ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کبھی کبھی کھانا بھوک لگی تو ایسے ایسے کیا، مطلب کہ کوئی لقمہ چاہیے، کچھ باتیں سمجھ لیتے ہو، بات ذہن میں آ گئی۔ اور کبھی بال بنانا ہوا تو ایسے ایسے کر دیا، مگر ہر بات ایسے ایسے سے نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ پڑھنے بیٹھ گئے ہو، ابھی ہم ایسے ایسے کریں ایسے ایسے کریں، سمجھ جاؤ گے؟ ہر بات نہیں نا سمجھ میں آتی ہے، کہیں گے کچھ کرے گا کچھ۔ اب ہم کو کیا پوڑی کھانا ہے تو ہم نے ایسے ایسے کیا تو اس سے پتہ نہیں پوڑی لایا کہ سموسہ لایا کہ پکوڑی لائے، پتہ نہیں کیا لے کے چلائے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں سمجھ میں آ گئی؟ کہا دیکھو پتہ نہیں کیا لے کے آتا ہے، اب دماغ لگا رہتا ہے نا۔ بات سمجھ گئی؟ تازہ لائے گا کہ باسی لائے گا، کس کے ہاں سے لائے گا؟ ہر شخص کی پوڑی بھی ہر آدمی نہیں کھاتا ہے۔ گوشت لائے گا تو کہاں سے لائے گا؟ بھینس کا لائے گا، بکرے کا کہ مرغے کا، وغیرہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، الفاظ کی بحث کیوں کرتے ہیں؟ اگرچہ منطقیوں کا مقصود جو ہے وہ معانی ہے، الفاظ نہیں، مگر معانی کو انسان کی عادت بتا چکے، اس قدر وہ الفاظ کی خوگر ہو چکی ہے، عادی ہو چکی ہے کہ معانی کو الفاظ کے بغیر سمجھتی نہیں ہے۔ کسی دکان پر گئے تو کہتے ہیں چائے لائیے، پان کھانا تو کہتے ہیں پان دیجیے، ٹافی کھانا ایک ٹافی دیجیے، دوا لینا ہے تو کہتے ہیں دوا دے دیجیے۔ بولنا پڑتا ہے نا کچھ، بات سمجھ گئی؟ بیٹا باپ سے پیسہ مانگتا ہے، کہتا ہے ابو پیسے چاہیے، بات سمجھ گئے؟ باپ جو ہے بیٹے سے کہتا پیسہ لگا دو، وغیرہ۔ کچھ بولنا پڑتا ہے، کچھ لکھنا پڑتا ہے کہ نہیں لکھنا پڑتا ہے؟ بات ذہن میں آ گئی؟ کال کیوں کرتے ہیں؟ موبائل کا کیا مطلب ہے؟ اگر بغیر بولے ہی سب سمجھ میں آئے تو موبائل بیکار ہے، اس کو پھینک دو اٹھا کر کے۔ بات ذہن میں آ گئی؟ ٹوپی خریدنے کے تو کہتے ہیں ٹوپی کتنے کی ہے، پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ بولنا پڑتا ہے۔ لا شغل للمنطقی من حیث انه منطقی ببحث الالفاظ، اب وہی کہتے ہیں منطقی کو، منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے کوئی کام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ منطقی ہونے کی حیثیت سے اس کا شغل جو ہے وہ معرف اور حجت سے نہ ہے۔ تو کہتا ہے منطقی کو منطقی ہونے کی حیثیت سے الفاظ کی بحث سے کوئی کام نہیں۔ کیفا، ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی منطقی کا مشغلہ الفاظ کی بحث سے ہو۔ وَهَذَا الْبَحْثُ بِمَعْزَلٍ عَنْ غَرْضِهِ وَغَایَتِهِ، جبکہ یہ بحث یعنی الفاظ کی بحث منطقی کی غرض، اس کے مقصد اور اس کی غایت سے بہت دور ہے۔ عزلہ یعزلو سے معزل ہے، یعنی الفاظ کی بحث منطقی کی غرض اور اس کی غایت سے کیا ہے؟ دور ہے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، جب منطقی ہونے کی حیثیت سے منطقی کو الفاظ کی بحث سے کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ الفاظ کی بحث اس کی غرض سے بہت دور ہے، تو پھر کیوں؟ تو کہتے ہوا مع ذلك فلا بد له من بحث الالفاظ، اس کے باوجود، کس کے باوجود؟ کہ منطقی ہونے کی حیثیت سے منطقی کو الفاظ کی بحث سے کوئی کام نہیں، یہ پھر بھی مع ذلك، اس کے باوجود یعنی پھر بھی منطقی کے لیے الفاظ کی بحث ضروری ہے۔ ان الفاظ کی بحث ضروری ہے الدالة على المعانی، جو معانی پر دلالت ہیں۔ الفاظ بہت سے ہوتے ہیں، روٹی ہے، اوٹی ہے، اوٹی کا کوئی معنی نہیں ہے اردو میں، ہو سکتا ہے کسی زبان میں ہو، بات نہیں ہے۔ قلم ولم، تو قلم ولم
بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ان الفاظ کی بحث ضروری ہے جو معانی پر دلالت کریں، یعنی الفاظ موضوع الفاظ کی بحث ضروری ہے۔ کیوں ضروری الفاظ کی بحث؟ کہتے ہیں بلا شبہ منطقی کا مقصود معانی ہے، مگر معانی کو سمجھنا اور سمجھانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہم آپ کو پڑھائیں، آپ ہم سے پڑھیں، یہاں سمجھنے اور سمجھانے کا کام ہے تو بولنا پڑتا ہے کہ نہیں بولنا پڑتا ہے؟ بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ خالی لکھ بھی دیں تو اس میں نہیں لکھا ہے، اس کا ترجمہ بھی بہتوں نے کیا، اس کی شرح بھی بہتوں نے کی۔ محض کتاب سے اگر علم آ جائے اور استاذ کی رہنمائی کی ضرورت نہ ہو تو اتنا بڑا ادارہ قائم کرنے کی، مدرس کو اتنی بڑی تنخواہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر آدمی گھر بیٹھ کے نہ کام کر لیتا ہے؟ کیا مرقات شریف کا کیا ترجمہ اور اس کی شرح نہیں موجود ہے؟ بہت ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا اور اس کی شرح بھی کی، اتنے سے کام ہو جاتا ہے۔ بغیر استاذ کی رہنمائی کے کام نہیں ہو پاتا ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھا گے؟ اخی لن تنال العلم الا بستۃ ذکاء وحرص وبلغۃ واجتہاد، اور کیا ہے، وطول زمن وارشاد استاد، استاذ کی رہنمائی بھی اس میں ضروری ہے۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ لأن الإفادة والاستفادة موقوفة عليه، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ اسی پر موقوف ہے، کس پر؟ الفاظ کی بحث پر موقوف ہے۔ لازم ہے کہ ہم بھی بتا چکے کوئی بھی بغیر لفظ کے کام نہیں ہوتا ہے۔ پیر صاحب مرید بھی کرتے ہیں تو الفاظ ہی کے ذریعے نہ مرید کرتے ہیں، خالی وہ پیالہ پلا کر کے نہیں آج کل مرید کر پاتے ہیں، نظروں سے پلا دیں۔ وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ بَحْثُ الدَّلَالَةِ وَالْأَلْفَاظِ فِي كُتُبِ الْمَنطِق، اسی لیے منطق کی کتابوں میں الفاظ اور دلالت کی بحث کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے مقدم کرنے میں کیا ہے؟ منطق کی کتابوں میں الفاظ کی بحث اور دلالت کی بحث کا ذکر کیا جاتا ہے۔ فصل فی الدلالہ، یہ فصل دلالت کے بیان میں ہے۔ دلالت پڑھ چکے ہو، دلہ یدل دلالتاً، نصر عنصروں سے مضاعف ثلاثی، الدلالۃ لغتاً هو الارشاد ای رہنمودن، لغت میں دلالت کا معنی کیا ہے؟ ارشاد، ارشاد کا معنی رہنمودن، راستہ دکھانا۔ دلالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ راستہ دکھانا۔ وفي الاصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، اور منطق کی اصطلاح میں دلالت کا معنی کیا ہے؟ کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے۔ بازی میں آگی یہ تحریریں ہیں، اس میں لکھا کہ نہیں لکھا ہے؟ اس میں لکھا کہ نہیں لکھا ہے؟ تحریروں کو دیکھ کر کچھ علم ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی میسج کرتا پڑھتے ہو، اخبار پڑھتے ہو، کچھ علم ہوتا ہے؟ کبھی نوٹس بورڈ پڑھتے ہو؟ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو تحریروں کی دلالت معنی پر ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ نبض تیز چلتی ہے تو یہ بھی دلالت کرتی ہے بخار ہونے پر۔ چہرہ زرد ہوتا ہے، اس کی بھی دلالت، یہ بھی رہنمائی کرتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ خوف زدہ ہے۔ سرخ ہے تو یہ رہنمائی کرتی، دلالت کس بات پر ہے کہ یہ شرمندہ ہے۔ دھواں یہ دلالت کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کس چیز کی طرف کہ وہاں آگ موجود ہے۔ تو دلالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمودن، راستہ دکھانا۔ بات ذہن میں آ گئی؟ تو دلالت کہتے ہیں اصطلاح میں کسی چیز کا اس طور پر ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری چیز کا جاننا لازم ہے۔ اور دلالت قسمین، اور دلالت کی دو قسمیں ہیں، لفظیۃ و غیر لفظیہ۔ ایک دلالت لفظیہ کہ لفظ دلالت کرے، ہم نے کہا زید، قلم، ازہار العرب، مرقات، اس پانی، یہ سب الفاظ ہیں نا، ایک مدلول کو بتاتے ہیں۔ بات نہیں ذہن میں آ گئی؟ تو فرماتے ہیں کہ ایک لفظیہ ہے اور ایک غیر لفظیہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک لفظ کے ذریعے دلالت ہوتی ہے، لفظ موضوع کسی معنی پر دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ ہم بولے بلب تو ایک معنی سمجھ میں آ گیا، پنکھا بولے تو ایک معنی سمجھ میں آ گیا،
ہم گھڑی بولے تو ایک معنی سمجھ میں آ گیا، اور گھوڑی بولے تو بھی ایک معنی سمجھ میں آ گیا. اور لفظیت ما یکون الدال فیہ اللفظ، دلالت لفظیہ وہ ہے جس میں دلالت کرنے والا کون ہو؟ لفظ ہو. ہم بولے ٹوپی، کیا بولے؟ ٹوپی، تو ایک مدلول سمجھ میں آ گیا کہ نہیں سمجھ میں آ گیا؟ بولے چشمہ، تو اس سے ایک مدلول سمجھ میں آ گیا، یا تو پانی پینے والا چشمہ ہے یا تو آنکھ پہ لگانے والا چشمہ ہے. بات ذہن میں آ گئی. وغیر اللغویۃ ما لا یکون الدال فیہ اللفظ، دلالت غیر لفظیہ وہ ہے جس میں دال لفظ نہ ہو. گھوڑا ہنہناتا ہے نا، تو ہنہنانا دلالت کرتا ہے چارہ مانگنے کے اوپر، یہ بھی دلالت ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں لفظیہ ہے، لفظیہ ہے. بعض میں کہ راستے میں پتھر جو گڑے ہوئے ہوتے ہیں سڑکوں کے، یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک کہ یہ 1 کلومیٹر ہو گیا. وہاں بھی رہنمائی ہوتی ہے، بے پڑھا لکھا بھی سمجھ جاتا ہے. آپ بتاؤ یہاں دلالت ہے مگر یہ لفظیہ ہے. کبھی ہری بتی جلتی ہے، لال بتی جلتی ہے، پیلی بتی جلتی ہے، لائٹیں جلتی ہے نا، یہ دلالت کرتی ہے کہ ہر بتی کسی نہ کسی معنی کو بتاتی ہے. یہاں دلالت لفظیہ ہے کہ غیر لفظیہ ہے؟ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ ایسے بہت سی چیزیں ہم کیا کیا آپ کو بتائیں. بیریئر لگا دیتے ہیں، یہ بھی دلالت کرتا ہے کہ نو انٹری. بات ذہن میں آ گئی. اس کا مطلب یہ نہ ہوتا ہے، کبھی کبھی لال ہرا جھنڈا وہ کالا جھنڈا پھہرا دیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کبھی لال جھنڈا پھہراتے ہیں، کبھی ترنگا پھہراتے ہیں، سب دلالت کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے اوپر. اس میں بھی 3 رنگ ہے تو ہر رنگ بھی کسی نہ کسی معنی پر دلالت کرتا ہے. بات ذہن میں آ رہی ہے؟ سمجھ گئے؟ چلو اتنا پڑھ لو، پھر انشاءاللہ باقی کل